بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ترکی کی ایئر فورس اس وقت جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے۔ امریکہ نے اس کو F-35 جہاز دینے سے انکار کر دیا۔ ترکی کی ایئر فورس کے پاس اس وقت جو سب سے زیادہ جہاز ہے وہ F-16 ہے، اور ترکی کے جو F-16 ہے وہ اب پرانے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف ترکی کا جو ایڈورسری ہے، ٹھیک ہے، نیٹو اتحاد کے اندر، وہ اس کے ساتھ ہے، یعنی کہ گریس، لیکن اوورآل گریس جو ہے وہ ترکی کا ایڈورسری ہے، اور گریس کے پاس جو ہے وہ بڑے زبردست جہاز آتے چلے جا رہے ہیں۔ فرانس گریس کی ایئر فورس کو اکوپ کر رہا ہے رفال طیاروں کے ساتھ۔ رفال طیاروں کے اندر ایسا ریڈارز لگے ہوئے ہیں۔ گریس جو ہے وہ امریکہ سے F-35 جہاز لینے جا رہا ہے۔ ایسے لگ رہا ہے کہ امریکہ اور فرانس مل کے ترکی کو تنگ کر رہے ہیں۔ ایک طرف فرانس ترکی کے ایڈورسری کو ایسا ریڈارز والے رفال طیارے دے رہا ہے، دوسری طرف امریکہ ترکی کے ایڈورسری کو 5th جنریشن والے جہاز دے رہا ہے، اور اس طرح سے ترکی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہے۔ اب ترکی جو ہے اس کی اپنی ڈیفنس انڈسٹری اچھی خاصی ایڈوانس ہو چکی ہوئی ہے۔ ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھا کہ ترکی نے بہت زبردست قسم کے اسٹیلتھ لو آبزرویبل ڈرونز جو ہیں وہ تیار کیے۔ اس کے علاوہ ترکی نے اپنا 5th جنریشن والا جہاز بھی تیار کر لیا۔ لیکن ترکی ان بڑی بڑی چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنی کچھ چھوٹی لیکن انتہائی امپورٹنٹ چیزوں کی طرف بھی توجہ دے رہا ہے، اور اب 16 مارچ کو ایسلسون کی طرف سے ایک خبر آتی ہے کہ ایسلسون کمپنی نے ترکی کے پرانے F-16 جہازوں کے لیے ایسا ریڈار جو ہے وہ تیار کر لیا۔ ایک ٹیسٹ کنڈکٹ کیا گیا ہے، اور اس ٹیسٹ کے اندر ایک ایسا ریڈار F-16 جہاز کے اوپر لگا کے اس کی فرسٹ فلائٹ کنڈکٹ کروائی گئی ہے۔ ایک مہینے کے بعد اس خبر کو بریک کیا گیا، یعنی کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 16 مارچ کو یہ خبر دنیا کے سامنے رکھی گئی، لیکن اس ٹیسٹ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ ٹیسٹ 15 فروری کو کنڈکٹ کیا گیا تھا۔ یہ ایسا ریڈار بیسیکلی، جیسا کہ آپ کو پتا ہے اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، کہ ترکی کے اندر ایک اوزگور پروگرام جو ہے وہ چل رہا ہے، جس اوزگور پروگرام کے اندر ترکی اپنے پرانے F-16 جہازوں کو اپ گریڈ کر رہا ہے۔ اب بیسیکلی ترکی کے پاس جو 200-250 F-16 جہاز ہیں، ان میں سے کچھ ایسے F-16 ہیں جن کو ترکی اپ گریڈ کر سکتا ہے۔ سب کو نہیں کر سکتا، صرف تھوڑے سے ایسے ہیں جن کو وہ کر سکتا ہے، کیونکہ ترکی کے جو بلاک 30 والے F-16 ہیں، ان کے جو سورس کوڈز ہیں وہ ترکی کے پاس موجود ہیں، اور ترکی ان کو اپنے ایکوپمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ اپ گریڈ کر سکتا ہے، اور اب ترکی یہی کرنے جا رہا ہے۔ اور ترکی نے اب یہ گیلیم نائٹرائڈ بیس چپ ٹیکنالوجی والا ایک ایسا ریڈار تیار کیا ہے، اور اس کو ترکی نے نام دیا ہے مراد کا۔ یہ مراد ایسا ریڈار جو ہے وہ ترکی نہ صرف اپنے F-16 کے لیے تیار کر رہا ہے، بلکہ اس مراد ایسا ریڈار کے کچھ ویریئنٹس ترکی کے ڈرونز کے اندر بھی لگائے جائیں گے، اور اسی مراد ایسا ریڈار کا ایک ویریئنٹ ترکی کے 5th جنریشن جہاز کان کے اندر لگایا جائے گا۔ یہ جو مراد ایسا ریڈار ہے، اس کے اندر بہت سی زبردست کیپیبلٹیز ہیں۔ یہ آٹومیٹک ٹارگٹ ریکگنیشن کر سکتا ہے، ملٹیپل ٹارگٹس کو ٹریک کر سکتا ہے، ٹیرین میپنگ کر سکتا ہے، ڈسٹینس میجرمنٹ کر سکتا ہے، آٹومیٹک الٹیٹیوڈ ڈٹرمینیشن جو ہے وہ کر سکتا ہے، انڈر کلاؤڈ سرویلنس جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اس ایسا ریڈار کو سار میپنگ کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ریڈار آرٹیفیشل انٹیلیجنس سپورٹڈ الگوریدم استعمال کر کے آٹومیٹک ٹارگٹ کلاسیفیکیشن بھی کر سکتا ہے کہ یہ جہاز جو ہے یہ ہمارا اپنا ہے، فرینڈلی ہے، اور یہ دشمن کا جہاز ہے، یا یہ جو فارمیشن آ رہی ہے یہ کن جہازوں کے اوپر مشتمل ہے، اور یہ جو دوسری فارمیشن آ رہی ہے اس کے اندر کس قسم کے جہاز ہیں۔ تو یہ ریڈار AI کے استعمال سے مختلف قسم کی ٹارگٹ کلاسیفیکیشن بھی کر سکتا ہے۔ اس ریڈار کو استعمال کر کے پائلٹ وائڈ بینڈ ریڈار اسپیکٹرم مانیٹرنگ بھی کر سکتے ہیں، ڈائریکشنل الیکٹرانک جیمنگ بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ الیکٹرانک اٹیک کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور ایئر ٹو ایئر میزائلز کو افیکٹو گائیڈنس بھی پرووائڈ کر سکتا ہے۔ باقی اس مراد ریڈار کی جو اوورآل ٹیکنیکل اسپیسیفکیشنز ہیں ان کو ترکی نے ریویل نہیں کیا، لیکن یہ ریڈار انہوں نے بنا لیا، نہ صرف بنا لیا ہے بلکہ اس کو ایک جہاز کے اوپر لگا کے، پاسبل یہ ہے کہ F-16 کے اوپر ہی لگا کے اس کی فرسٹ فلائٹ بھی کنڈکٹ کروا لی ہے۔ اب ایسلسون کے جو جنرل مینیجر ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس ریڈار کو ہم اپنے اوزگور والے F-16 میں بھی لگائیں گے، اورجٹ میں بھی لگائیں گے، کان جہاز میں بھی لگائیں گے، اکنجی ڈرون کے اندر لگائیں گے، کزی للما ڈرون کے اندر لگائیں گے، اور انکا 3 انمینڈ پلیٹ فارم کے اندر بھی استعمال کریں گے۔ یہ ریڈار نہ صرف F-16 اور باقی پلیٹ فارمز کو ایئر ٹو ایئر انگیجمنٹس کے لیے بھی مددگار ثابت ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایئر ٹو گراؤنڈ میونیشنز جو ہیں وہ بھی اس ریڈار کو استعمال کر کے تو فائر کیے جا سکیں گے۔ بیونڈ ویژول رینج والے میزائل جو کہ ترکی اب خود بھی تیار کر رہا ہے، ان کو جو ہے یہ گائیڈنس پرووائڈ کرے گا، ہائی ریزولوشن امیجنگ پرووائڈ کرے گا، الیکٹرانک وارفیئر کے لیے استعمال ہوگا۔ تو یہ مراد ریڈار جو ہے یہ اوورآل ان پرانے F-16 جہازوں کو آپ کہہ لیں کہ ایک قسم کا ریولوشنائز کر دے گا، اور ان کے اندر ایک نئی زندگی بھر دے گا۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ پرانے F-16 جہاز 4th جنریشن سے نکل کے 4.5 جنریشن کے ریل میں آ جائیں گے۔ تو ترکی کی ایئر فورس کے لیے ایک بڑی زبردست خبر ہے۔ نہ صرف یہ ایئر فورس کے لیے ایک اچھی خبر ہے، بلکہ اوورآل ترکی کی جو ایویشن انڈسٹری ہے اس کے لیے بڑی زبردست خبر ہے۔ دیکھیں آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایسا ریڈار کے لیے ترکی کا سٹیپنگ سٹون ہوگا، اور اس کے بعد ترکی بڑے بڑے ایسا ریڈارز بھی تیار کر سکے گا جو کہ گراؤنڈ بیس
बेस्ड भी हो सकेंगे, जो कि हो सकता है कि एयरबॉर्न एवैक्स जहाजों में इस्तेमाल करने के लिए भी तैयार किए जा सके। तो अमेरिका ने ये जो तुर्की के ऊपर पाबंदियां लगाई हैं ना, ये मुझे लगता है कि तुर्की को फायदा ही देंगी। देखें, अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर भी पाबंदियां लगाई, पाकिस्तान को F-16 जहाज नहीं दिए, पाकिस्तान ने अपना JF-17 थंडर तैयार कर लिया। मैं ये नहीं कहता कि ये दुनिया का बेस्ट जहाज है, मैं इसका मुकाबला किसी और जहाज से नहीं करता, मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए JF-17 थंडर जो है वो एक बेस्ट जहाज है। क्यों? क्योंकि ये उसका अपना है। पाकिस्तान एयरफोर्स इस जहाज को अपने मुल्क के अंदर तैयार कर सकती है और कर रही है। ऑलमोस्ट 60% इस जहाज के जो कंपोनेंट्स हैं वो हमारे मुल्क में तैयार होते हैं। इस जहाज के कंपोनेंट्स के लिए हमें किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा, किसी से कुछ भी जो है वो मांगना नहीं पड़ेगा। तो इस हवाले से देखा जाए, जो चीज आप अपने मुल्क के अंदर तैयार करते हैं वो सबसे बेस्ट है। और फिर उसके बाद जब आप एक चीज तैयार कर लेते हैं तो फिर आप उसके ऊपर जाते हैं, उस चीज को आप एक स्टेपिंग स्टोन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और फिर मजीद उससे बेहतर चीज जो है उसको डेवलप करते हैं। तो तुर्की के लिए ये जो पाबंदियां थी ये फ्रूटफुल साबित हो रही हैं। तुर्की ने अपनी एक पूरी एविएशन इंडस्ट्री जो है वो खड़ी कर ली है और अब तुर्की का पहला AESA रडार जो है वो भी तैयार हो गया और उसकी भी फ्लाइट्स जो है वो तुर्की ने कंडक्ट करना शुरू कर दी हैं। तो दोस्तों, ये तुर्की के हवाले से एक अच्छी खबर थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।